السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدن و مسلین اما بعد، اسلامی بھائیوں، توفیق کا لفظ بہت ہی مشہور اور معروف لفظ ہے، جس کی بنیاد پر یہ سب باتیں ہم لوگ سمجھتے ہیں یا یہ باتیں سمجھی جاتی ہیں کہ ایک آدمی کے پاس تمام تر وسائل و ذرائع ہیں، مگر توفیق نہیں ملتی تو کچھ نہیں کر پاتا۔ اگر وقت ہے مگر توفیق نہیں تو نماز نہیں پڑھتا، صحت مند ہے توفیق نہیں تو روزہ نہیں رکھتا، دولت مند ہے توفیق نہیں ہوتی زکوٰۃ نہیں دیتا۔ اس طریقے سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دیتا ہے تو کسی کام کو بندہ انجام دے پاتا ہے۔ اسی طریقے سے تمام اسلامی امور کے انجام دینے اور نہ انجام دینے کا معاملہ بھی ہے۔ ایک روایت جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، دونوں کہتے ہیں یہ آپ نے فرمایا کہ ما یعقد قوم یذکرون اللہ عز وجل الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عنده، کہ جب بھی کسی قوم کے لوگ بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو ان کے ذکر کرنے کے دوران جہاں پر وہ لوگ ذکر کرتے ہیں حفت علیہم الملائکہ، ان کو فرشتے گھیر لیتے ہیں، ان کا احاطہ کر لیتے ہیں، وغشیتہم الرحمہ، اور ان پر رحمت ان کو ڈھانک لیتی ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ فنزلت علیہم السکینہ، اور ان پر سکون و اطمینان نازل ہوتا ہے۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُمْ، اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ان کا ذکر ان لوگوں میں کرتا ہے جو اس کے پاس فرشتے ہیں۔ تصور کیجیے یہاں پر جتنے لوگ ہیں، یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو ہماری کھلی آنکھوں سے دکھلائی دے، مگر صحیح روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، ہمارا اس بات پر مکمل ایمان و یقین ہے کہ ہم جب اس طریقے سے بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو ایسی صورت میں فرشتے ہمیں ڈھانک لیتے ہیں، اور ایسے ہی رحمت ہمارے اوپر ہوتی ہے، پھر نزول ہوتا ہے سکون و اطمینان کا۔ تو کیا وہ لوگ خوش قسمت نہیں جو لوگ ان تمام چیزوں کو پاتے ہیں، فرشتوں کے سائے ہو، سکون و اطمینان ہو، اس کو رحمت ڈھانکے ہوئے ہو، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان کا ذکر اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں کرے جو اس کے پاس فرشتے ہیں۔ یہ توفیق کی بات ہے۔ جو لوگ چلے جاتے ہیں یہ ان کی بے توفیقی کی بات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے کہ جن کو توفیق دیتا ہے وہ لوگ تو سنتے ہیں، وہ لوگ مجلس میں بیٹھتے ہیں، اور جن کو توفیق نہیں ہوتی، اور ایسے لوگوں کو تو اس بات کی بھی توفیق نہیں ہوتی کہ اس بات کو سمجھے کہ ان کو توفیق نہیں ہو رہی ہے۔ تو ایسی مجلسوں اور ایسی جگہوں کا ذکر تصور آپ کیجئے کہ وہاں کتنا اطمینان و سکون ہوتا ہے۔ میں نے ایک صاحب سے ایک مرتبہ ذکر کیا کہ آپ خطبہ سنتے ہوئے بالکل سوتے رہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب خطبہ کے دوران اتنا اطمینان و سکون رہتا ہے کہ نیند آتی ہے۔ ظاہر ہے کہ
یہ خطبے کی بھی وہی مجلس ہے جب فرشتے گھیر لیتے ہیں اور رحمت ڈھانک لیتی ہے، سکون اطمینان کا نزول ہوتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں جو اس کے پاس فرشتے ذکر کرتا ہے، تو یہ خوش قسمتی کی بات ہے اور توفیق کی بات ہے۔ اس لیے کسی چیز کا صرف حاصل ہو جانا کافی نہیں ہوتا، بلکہ کافی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی توفیق بھی بخشے۔ آدمی کے پاس وقت ہے مگر توفیق نہیں ہوتی ہے کہ وہ اپنا وقت کسی صحیح مصرف میں خرچ کر سکے، توفیق نہیں ہوتی کہ مثبت جگہ اپنے کو استعمال کر سکے۔ یہ وقت ہی کی بات نہیں ہے۔ آپ دیکھیے بہت سارے لوگ ہیں جو کہ پیسہ اللہ نے بہت دیا ہے مگر ان کی قسمت میں حج نہیں ہے، اس کے لیے وہ تگ و دو بھی نہیں کرتے۔ یہاں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ تو تگ و دو کرتے ہیں مگر وہاں قسمت کی بات ہوتی ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بالکل بیزار، بلکہ بسا اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اس سے اپنی نفرت کا اظہار کرتے ہیں، تو یہ بے توفیقی کی بات ہوتی ہے۔ بہرحال ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر کے کاموں کی توفیق بخشے، آمین۔ وما علیہ البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔